اعلان ادا نعرہ مرنا تے نعرے دا تسا محبت نال جواب دیونے تے حضرت دا بیان شروع تھی ویسی دوستو جیڑا بھی میرے مرشد دے آستانے تے آنا پڑے اے نہ سمجھے شاید آئے ہیں پیر بارو کریم یا حضور قبلہ خواجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیکم پتہ کوئی نہ ہو سی اے تا اتھو دی گل بیٹھا سوچے نہ ہوئے متا اللہ دی عزت دی قسم اگر کوئی گھر وچوں جو ٹر رہا نا تے کہیں گال دوتے کوئی گل بن ونجے ہا رولا تے وہ فیصلہ میرا پیر آ کے فرمے دا فقیر دے غلام ملک محمد حسین لیل صاحب حضور چبارے دین تے فقیر دے بڑے منظور نظر تے فیصلہ کون بڑا بزرگ آدمی اے ملک محمد سے لیل آدھا رہنے جلے جہاڑا قیامت ہویا نا تے میدان دوتے اللہ فرمایا نا ہاں بھی آؤ سارے اپنے میدان دوتے عمل تلواؤ تے جلے سارے عمل لگ سنا تے 12ویں بھی ونجا لگ سنا اللہ فرمایا تھی 12ویں کو تو سا روک ونجو توارے امتحان تے توارے پیر دنیا تے گھن گی تھا نہ تو پٹکے لہاوان دیتن سی نہ داڑھا منواوان دیتن سی نہ تحجد چکاوان دیتی ہے نہ نفلی چکواوان دیتن سی نہ نماز چکاوان دیتی ہے سمجھ نہیں ہے تھی ملک صاحب آدم گھر بھی تو نکتا مرشد آستانے دوتے تے بیگم کوئی نال چاہتے ہیں تے گدی تے چار بیٹھے ہیں تے بیگم میری کہ جرا تو بکرا کی تھی میں نہ پیر سہیں دی بارگاہ ہے یہ تو ڈھیر سارے عرصے گلو بیا نیونا ہے یہ نہ نیونا میں کہ ایشو نیونا مرشد دی بارگاہ چ نہیں دیئے تو چنگی شاہ نہیں دیئے اترے میں داخل ہوں دے اون اپنے جاتے اڑی رہ گئی میں اپنے جاتے اڑی رہ گا آخر جوانا میں گھیرنا یا جلے آکی تھا لتھے ہیں تاکو حضرت صاحب کھڑے انتا ہے بکرہ میرے ہاتھے جا میں کو حضرت صاحب نے فرم ملک صاحب فیصلہ تھائے ویجا جاؤں جھیڑے جمدے ہوتے ہیں بس نعرہ سناتے حضرت دا بیان شروع تھی نعرہ تکبیر گال سن کے جنی گال سنیں یہ مرشدی تے ہاتھ ہولے ہولے چاہتے ہیں اور اے جنی عظیم ہستی دے سامنے پتہ تو لگے انہیں کو بھی حضور دے غلام کتنا خوش بیٹھنتا ہے نعرہ تکبیر حضور صبح دے انہیں بیٹھن الحمدللہ انہیں دا جذبہ دیکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری آستان عالیہ پیر سواگ شریف آستان عالیہ پیر بارو شریف تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه بآواز بلند بادب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ قاری پیر محمد عاشق حسین باروی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات پیر سید محمد عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ اسٹیج پہ جلوہ گر بہت ہی احترام کے لائق معزز محترم علماء ذیشان پنڈال میں تشریف فرما برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان آستانہ عالیہ بارو شریف کے سالانہ عرس پاک کی اس نورانی روحانی اور علمی محفل تقریب میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور خواجہ خواجگان شہباز ولایت بدر المشائخ حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن کرم تھاما اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت، مجاہد ناموس رسالت، مجاہد ناموس صحابہ، مجاہد ناموس اہل بیت پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، آپ کا دیدار کیا اور آپ کے مریدین اور عقیدت مندوں میں شامل ہو کر اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی محافظت کا سامان کیا۔ اللہ پاک ان نسبتوں کو قائم اور دائم رکھے اور مرتے دم تک اپنے شیخ کامل کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، چند گزارشات ہیں، توجہ طلب ہے۔ آپ جو جوش و خروش کا انتظار کریں گے اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلے میں اپنے دل کی بات سمجھانے کے لیے اور آپ کی سوچوں کو ایک مرکز پر لانے کے لیے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ آپ کو مزہ آئے یا نہ آئے، اگر سمجھیں گے تو مزہ آئے گا اور اگر نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سستی میں مبتلا ہو جائیں۔ بہرحال سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ طبیعتیں تر و تازہ رہیں گی۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ بول دیجئے۔ قرآن مقدس کی مشہور آیت مبارکہ جو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے ہم موضوع گفتگو بناتے ہیں، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب ذوالجلال نے واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور دنیا میں آنے والے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ ایمانیات اور ضروریات دین سے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پر نبوت و رسالت کا دور ختم ہو گیا اور آپ کے بعد دنیا میں کسی بھی نبی کا آنا محال ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی نئے نبوت کے دعوے دار یا رسالت کے دعوے دار کو کوئی تسلیم کرتا ہے تو اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام قوموں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ واصل کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے، اور یہ سلسلہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام کے بعد نئے نبی نئے رسول کا آنا اب محال ٹھہرا۔ نبی پاک کی جو شان ختم نبوت ہے
اس ایک شان ختم نبوت کے اندر اللہ جل شانہ نے آقا کریم کی بہت سی شانوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تمام کا بیان میرے بس سے باہر ہے، میں 2-3 زاویوں سے بات کروں گا اور پھر اپنے موضوع کی طرف میں چلنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار کی شان ختم نبوت میں نبی کریم علیہ السلام کی بہت سی عزتیں اور شانیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا نبی کریم علیہ السلام سے پہلے انبیاء اور رسل شریعتیں قوم کو عطا فرماتے ہیں، پھر بعد میں آنے والے انبیاء اور رسل عظام علیہم السلام نئی شریعت نئے احکامات لے کر کے آتے ہیں۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ جو پہلی شریعت میں سے بات باقی رکھی جاتی وہ تو قائم اور دائم رہتی، اور پہلی شریعتوں میں سے کچھ باتوں کو ختم کر دیا جاتا، ان کے احکامات کے نفاذ کو منقطع کر دیا جاتا اور ان کی جگہ نئے احکامات عطا کر دیے جاتے۔ تو جو پہلے عمل تھا اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو بعد میں عمل تھا اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ذرا آپ پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ میں سوکھی بات کروں گا، تھوڑا سا آپ ساتھ دیجئے گا۔ جو بات منسوخ ہوتی ہے وہ ناسخ اس سے بہتر ہے، قرآن کی یہ نص سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسہا، اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیا جاتا ہے، بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو پھر اس سے بہتر حکم، اس سے بہتر شریعت، اس سے بہتر عمل ہم عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن شاہد ہے کہ ناسخ منسوخ سے بہتر ہوتا ہے۔ شریعتیں آتی رہیں، منسوخ ہوتی رہیں، نئے ان سے اعلیٰ احکامات کا نزول ہوتا رہا، اور وہ ناسخ کی صورت کے اندر ان کا نفاذ ہوتا رہا۔ چلتے چلتے بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ختم نبوت کا تاج پہنا، تو محبوب کے بعد اب نئے نبی نئے رسول کا آنا ناممکن ہے اور خلاف عقیدہ ایمان ہے۔ تو اب قیامت تک حضور کے بعد نئے نبی کا ظہور نہیں ہوگا، لہذا نبی پاک علیہ السلام نے جو شریعت عطا فرمائی ہے، اب وہ شریعت کا نفاذ قیامت تک رہے گا، اس کے احکام ناسخ رہیں گے، منسوخ نہیں ہوں گے۔ جو دور رسالت مآب علیہ السلام آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر جو احادیث میں ناسخ منسوخ ہیں یا قرآن میں ناسخ منسوخ ہیں، اس کے بعد اب کوئی ایسی شریعت، کوئی ایسا حکم ایسا نہیں آئے گا جو ناسخ کہلائے گا، اور حضور کی شریعت کا کوئی پہلو منسوخ کہلائے گا۔ تو اب اصول یہ ہے کہ ناسخ منسوخ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو حضور کی شان ختم نبوت میں حضور کی عزت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح میرے آقا تمام رسولوں میں عزت اور شان میں بلند و بالا ہیں، آپ سے بڑھ کے شان والا رسول کوئی نہیں ہے، اسی طرح شریعتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ اللہ پاک نے شریعت محمدی کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کی شریعت سے بڑھ کر اور شریعت نہیں ہے، لہذا یہ ناسخ تو ہے، اب اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک اور زاویے سے ذرا گفتگو سماعت کیجئے گا۔ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ ایک کو قرآن مقدس کلام الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرے کو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب سامعین محترم ایسا ہوا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، اور جو نفس کتاب، جو نفس کلام من جانب اللہ ہے، اس پر ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، یہ آج بھی ہماری شرائط ایمان میں سے ہے۔ ہم نے پچھلی کتاب
کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ لیکن ایسا ہوا کہ زمانہ گزرا، 100 سال نہ گزر پایا، تورات کو بدلنے والوں نے بدل کے رکھ دیا۔ 100 سال نہیں گزرے، انجیل کو بدلنے والوں نے بدل کے رکھ دیا۔ زمانہ نہیں گزرا، زبور کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ آسمانی صحائف جو بہت سے اترے تھے ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اب دوستو جب ایک صحیفہ بدل دیا جاتا ہے، ایک کتاب بدل دی جاتی ہے، تو ضرورت ہے کہ کوئی بعد میں اور کتاب آئے، اور شریعت آئے، کوئی تصحیح کرنے والا آئے، کوئی اصلاح کرنے والا آئے۔ اب نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کے بعد کسی اور کتاب کا تو نزول ہونا نہ تھا۔ اب خدشہ تھا کہ پچھلی کتابوں کی طرح کہیں اس کتاب کو بھی بدل نہ دیا جائے۔ اگر قرآن مقدس کو بدل دیا جائے 100 سال بعد، آقا کریم کی ظاہری حیات طیبہ کے 200 سال بعد، یا 4 صدیاں بعد، یا 5 صدیاں بعد، تو یہ دین قیامت تک کیسے چلے گا؟ اس دین کی رکھوالی قیامت تک کیسے ہوگی؟ تو یہ حضور کی شان ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ میرے رب نے اعلان کر دیا، اے لوگو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے، قرآن کی قیامت تک حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استانہ عالیہ پیر سواگ شریف۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ قرآن میں رد و بدل ہو گیا، لہذا اب نئی کتاب کی ضرورت ہے، نئے احکامات کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے یہ قرآن زندہ معجزہ نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ قیامت تک نہ اس کا حرف بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے نقاط بدلے جا سکتے ہیں، نہ اس کے اعراب بدلے جا سکتے ہیں، نہ اس کی عبارت کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے متن کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کی ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کی صورت کے نام کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے پاروں کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے جو 40 اور 30 پاروں کی بات کرتے ہیں اور قوم کو بے راہ روی کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کریم اعلان کر رہا ہے، اے محبوب، چونکہ آپ کی ختم نبوت کو ہم نے زندہ، قائم اور دائم رکھنا ہے، اور ختم نبوت کا پرچم ہم نے بلند رکھنا ہے۔ جس طرح قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جاری اور ساری ہے، اور آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت و حاجت نہیں ہے، اسی طرح قیامت تک قرآن سلامت ہے، قرآن محفوظ ہے، اور قرآن کا لفظ محفوظ ہے۔ کسی اور کتاب کی امت مسلمہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا آگے سمجھئے گا، اب قرآن مقدس کے متعلق تو اعلان ہو گیا کہ قرآن مقدس کی حفاظت یہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اس کے حفاظت کے انتظامات کیا ہے، یہ ایک طویل موضوع ہے۔ دوسرا جس پر ہم نے عقیدے کی اساس، ہمارے دین کی بنیاد ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ روشن اور مبارک احادیث مبارکہ ہیں کہ جن سے دین کے معاملات کو اخذ کیا جاتا ہے، انہی سے آثار صحابہ کو نوٹ کیا جاتا ہے، انہی سے آثار صحابہ اور اہل بیت کو لیا جاتا ہے، اور انہی احادیث مقدسہ سے جو ہے وہ فقہ کی جو ہے وہ تکمیل کی جاتی ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے قرآن پاک کی جو ہے وہ تشریحات کی جاتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی احادیث، آقا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا ذمہ بھی اللہ پاک نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ دنیا میں رہنے والے آقا کریم علیہ السلام کی امت کے اندر ایسے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین اور جو ہے وہ فقہاء کرام پیدا ہوئے جنہوں نے علم حدیث کے اندر بہت بڑا کام کیا۔ اب علم حدیث پر کیا ریسرچ ہوئی، کیا کام کیا، اس کی حفاظت کے کتنے اہتمام کیے گئے، اس کے لیے ایک باقاعدہ علم کی بنیاد رکھی گئی جس کو علم اسماء الرجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر احادیث کی جو ہے اقسام تقسیم کی گئی۔ الغرض مفتیان اسلام نے، شارحین دین نے اور محدثین کرام اور مفسرین کرام نے نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسائل ظاہری کے بعد 100 سال بھی نہیں گزرنے دیا، حدیث پر اتنا کام کیا، حدیث کو اتنا محفوظ کر دیا کہ 1400 سال بعد آج بھی اگر علماء کے مجمع کے اندر کوئی غلط حدیث پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے اور کہا جاتا
جاتا ہے رسول اللہ کی یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، تم من گھڑت حدیث پیش کر رہے ہو، حتیٰ کہ حدیث پاک کا غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے، تم مفہوم پر بھی گرفت کی جاتی ہے کہ حضور آقا کریم کی اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو، حالانکہ حدیث مبارکہ کی اگر عبارت کو بھی غلط پڑھا جاتا ہے وہاں پر بھی گرفت کی جاتی ہے اور زیر زبر پیش پر گرفت کرتے ہوئے جھنجھوڑا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی حدیث کے رکھوالے ابھی موجود ہیں۔ تو سامعین محترم ماننا پڑے گا یہ حضور کی ختم نبوت کا معجزہ ہے، قیامت تک قرآن کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ایک نعرہ سنے سو وات کا لگے ٹوڑ سا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاذ عالیہ پیر سیواگ شریف، سامعین محترم پیر بارو شریف، توجہ کیجئے گا، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے رہے۔ اب اس طرح بھی بڑی توجہ کرنا، اب میں اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں، بغور سماعت کیجئے گا۔ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، قوم کے سامنے ہدایت کو پیش کیا، قوم نے قبول کیا، انبیاء کرام کے سنگ لگ گئے، نیک پرہیزگار متقی بن گئے، اولیاء بن گئے، حتیٰ کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام نے پردہ فرمایا اور ان کے دور میں ذرا فاصلہ آیا، امتیں بگڑنے لگی، بدعات پیدا کر دی، خرافات پیدا کر دی اور دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اللہ پاک پھر نئے نبی نئے رسول دنیا کے اندر جلوہ گر کر دیتا ہے، وہ قوم کو پھر پکڑتے ہیں، پھر جھنجھوڑتے ہیں، پھر اللہ کی طرف گامزن کرتے ہیں، پھر دین الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور پھر کھرے کھوٹے کی پہچان کراتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آتے رہے اور تشریف لے جاتے رہے اور پھر جلوہ گر ہوتے رہے اور قوموں کی اصلاح کا سامان کرتے رہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے سر پر اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج سجایا۔ اب حضور کے دین کی رکھوالی بھی کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دین متین کے اندر مسئلے بھی پیدا کرنے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے دین کو بگڑنے بھی نہیں دینا، شان ختم نبوت کا تحفظ بھی کرنا ہے اور آپ کے بعد نبی بھی نہیں آنا۔ یا رسول اللہ، جب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا قوم بگڑ جائے گی، قوم بے راہ ہو جائے گی، قرآن و احادیث کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم دین کو بے آسرا نہیں چھوڑ کے جا رہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہیں نا وہ انبیاء کے دین کے قیامت تک وارث رہیں گے۔ علماء کے سر پر وراثت انبیاء کا تاج سجا دیا، فرمایا یہ دین کے وارث ہیں، جس طرح تم اپنے والدین کی جائیداد کے وارث ہوتے ہو اور مرنے کے بعد تم جو ہے جائیدادوں کو بانٹا کرتے ہو، ان کے لیے لڑا اور جھگڑا کرتے ہو اور جائیدادوں کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہو اور زیادہ سے زیادہ جائیداد سمیٹ لینے کی کوشش کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ماں باپ نے جائیداد تمہارے ورثے کے اندر چھوڑی ہے تو وراثت کے لیے ہرس ہے، وراثت کے لیے لالچ ہے، وراثت کے لیے ہر شخص زیادہ سے زیادہ پانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی وراثت کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا یہ علماء جو ہیں یہ زمین جائیدادیں جاگیریں ان کی وراثت نہیں ہے، بلکہ علماء کو وراثت میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن، ان کا مقصد، ان کا دین اور ان کے علم سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا جہاں بھی جو راسخ العقیدہ عالم دین بیٹھا ہوگا وہ سب سے زیادہ اگر غیرت رکھے گا تو مصطفیٰ کے دین کی غیرت رکھے گا۔ لہذا یہ علماء ملت اسلامیہ، یہ علماء ملت اسلامیہ یہ دین کے چوکیدار ہیں، ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دین کا وارث قرار دے دیا ہے اور یہ وارثین انبیاء ہیں جنہوں نے آقا کریم کے قرآن مقدس کی تعلیمات کو بھی عام کرنا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کو بھی عام کرنا ہے۔ اب ایک اور زاویے سے میں اب بات کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں، ساتھ دیتے جائیے، سبحان اللہ بولتے جائیے۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے دین عطا فرمایا، قرآن پورے کا پورا اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو سرکار کے اقوال مبارکہ ہیں، وہ بھی میرے رب نے اعلان کر دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو میری بات ہے مصطفیٰ کے منہ سے نکلتی ہے وہ بھی میری بات ہے، جو مصطفیٰ کی بات ہے مصطفیٰ
मुस्तफ़ा के मुंह से निकलती है वो भी मेरी बात है, हक है, जो कुछ है वो हक है, वो सच है। ये अमानत था मेरे मुस्तफ़ा करीम के पास, अल्लाह की तरफ से ये अमानत था और हुजूर ने इस अमानत को आगे पहुंचाना था, महफूज करना था, क़यामत तक के लिए महफूज करना था। अब इतनी बड़ी अमानत देने के लिए, तवज्जो देना, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए, इतनी बड़ी अमानत देने के लिए अल्लाह पाक ने कायनात की सबसे बरगुज़ीदा, पाकीज़ा और अजीम तर हस्ती हजरत मोहम्मद पाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद फरमाया, आपको अमानत अता फरमाई। अब हुजूर ने वो अमानत क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए अमानतन पेश करनी थी। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी अमानत को किसी खाइन के हवाले कर दिया जाए, इतनी बड़ी अमानत को किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जाए जिसका दीन ही सलामत ना हो, जिसका ईमान ही सलामत ना हो, जिसकी फिक्री पाकीज़ा ना हो, जिसकी सोच ही सलामत ना हो। लिहाजा मुस्तफ़ा करीम ने वो अमानत जिसको कुरान और हदीस कहा जाता है अमानत के तौर पर अपने सहाबा किराम को अता फरमाई, अमानत के तौर पर अपने अहले बैत को अता फरमाई और दुनिया वालों को बता दिया कि अल्लाह करीम की बारगाह में बरगुज़ीदा हस्तियां अंबिया किराम हैं जिनको अल्लाह पाक दीन की अमानतें सौंपा करता है और मुस्तफ़ा की निगाह के अंदर कायनात की सबसे आला तरीन हस्तियां जो अमानत के काबिल हैं वो मुस्तफ़ा के सहाबा हैं, मुस्तफ़ा की आल हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो दीन के अमीन थे अगर उन पर भी शक किया जाए, जिनको हुजूर ने अमानतन पूरा मुकम्मल दीन अता फरमाया है, दोस्तान गिरामी, फिर हदीस पर अमल कैसे होगा जब सहाबा किराम से भी एतकाद उठा लिया जाए, नबी करीम की आले बैत से भी एतकाद हटा लिया जाए, तो फिर हदीस रसूल को कौन मानेगा, किस तरह मानेगा और कुरान मुकद्दस की तालीमात पर अमल कैसे किया जाएगा। इसलिए दीन मतीन को मानने के लिए इज्जत सहाबा और नामूस अहले बैत पर यकीन होना जरूरी है। जो सहाबा पे शक करता है, हुजूर की आल पे शक करता है, हकीकत में वो दीन पे शक कर रहा है, क्योंकि दीन अमानत था इन लोगों के पास, दीन इन लोगों ने हक सच हम तक पहुंचाया है। लिहाजा जो वास्ता है, जब तक वास्ते पे एतकाद मजबूत नहीं होगा तब तक हमें जो अता हुआ है हम अता पे यकीन कामिल नहीं रख सकते। इस हवाले से एक बात करूंगा और फिर आगे गुजर जाऊंगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह करीम ने कुरान मुकद्दस को 3 नामों से याद किया है। वैसे कुरान के अस्मा बहुत ज्यादा हैं, मैं ये 3 का जिक्र कर रहा हूं। कुरान को कलाम कहा जाता है। कुरान को क्या कहा जाता है? ये कलामुल्लाह है। कुरान को कुरान कहा जाता है और कुरान को किताब कहा जाता है। कुरान कलाम कब है? कुरान को कुरान कब बोला जाएगा और कुरान को किताब कब बोला जाएगा? जब कुरान की निस्बत अल्लाह की जात की तरफ होगी उसको कलामुल्लाह कहा जाएगा। बात लंबी है, तफसीली है, लेकिन 2 लफ्जों में बयान कर रहा हूं वक्त बचाने के लिए। कुरान की निस्बत जब अल्लाह की तरफ होगी तो कलामुल्लाह कहा जाएगा। कुरान की निस्बत जब हमारी तिलावत की तरफ होगी तो उसको कुरान कहा जाएगा। कुरान की निस्बत जब किताबत की तरफ होगी, किताब जो लिखी लिखाई है उसको किताब कहा जाएगा। तवज्जो करना, मेरे रब ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो अजीमुल मर्तबत किताब है जिसके अंदर शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये नहीं फरमाया ये कलाम है इसमें शक नहीं, ये कुरान है इसमें शक नहीं, फरमाया ये किताब है इसमें शक नहीं। मतलब क्या था कि इसके लिखे में शक नहीं है, लिखे में शक नहीं है, लिखे में शक नहीं है। इसका क्या मतलब है कि लिखने वालों में शक नहीं है। जिन्होंने कुरान को लिखा ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह कह के रब ने उन लोगों की सच्चाई, अमानत, दयानत और ईमान पर गवाही दी है। जब कुरान लिखने वाले कातिबों की तरफ देखा तो उनमें एक बड़ा नाम हजरत सैयदना अमीर मुआविया का नाम भी नजर आता है। समझ आइए तो नारा सुनाओ ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
जिन्होंने कुरान को लिखा उन कातिबीन वही में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे फरिश्त नजर आते हैं। मेरा रब कहता है इसके लिखे में शक न करना, जो लिखा है वो हक है, वो सच है, न बढ़ाया गया न काटा गया, न इसके अंदर जो है अफरात है न तफरीत है। पता चला कुरान के लिखे के हक होने पर कुरान ने गवाही देकर मुस्तफा करीम के वो तमाम सहाबा जो कातिबीन वही हैं उनके हक और सच होने पर दलालत दी है। इससे बड़ी हजरत अमीर मुआविया की शान क्या है कि जब फातिहा खत्म होती है और कुरान की आयत का आगाज होता है तो कुरान मुकद्दस की पहली सूरह बकरा की पहली आयत मुबारका हजरत अमीर मुआविया की हक्कानियत और सगादत पर दलाइल कायम कर रही है। अल्लाह अकबर व कबीरा। सामीन मोहतरम, हुजूर ने वो अमानत सहाबा किराम को अता फरमाई जिसको हम कुरान और हदीस कहते हैं, जिसको हम दीन कहते हैं, दीन की बुनियाद व असास कहते हैं। सहाबा किराम और अहले बैत किराम ने उसकी मुहाफ़ज़त की है, उसको आगे पहुंचाया है। कोई कहां निकल गया, कोई यमन तक पहुंचा, कोई शाम तक पहुंचा, कोई ईरान तक पहुंचा, कोई इराक तक पहुंचा और वहां जा करके उन्होंने दुरूस इस्लामिया का कयाम किया, वहां पर जामियात का कयाम किया और लोगों को बैठ करके काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करते रहे और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का दीन मतीन बढ़ाते रहे। फिर दोस्ताने गिरामी, वो वारिसीन अंबिया जिनके लिए मेरे आका ने बिशारत दी थी कि उलमा मेरे दीन के वारिस हैं, अंबिया किराम के वारिस हैं, उलूम अंबिया किराम के ये वारिस हैं। इन उलमा किराम ने इस दीन के साथ कितनी लगन की है, कितनी मेहनत की है, कितनी काविशें की हैं। 1400 साल के अंदर हर दौर के अंदर इस धरती पर लाखों की तादाद में उलमा मौजूद रहे हैं, मुहद्दिसीन मौजूद रहे हैं, मुफस्सिरीन मौजूद रहे हैं, फुक़हाए किराम मौजूद रहे हैं, जिन्होंने जाने लगाकर, जिन्होंने अपना खूने जिगर दे करके दीन की आबियारी की है और दीन की तदरीस का कयाम जारी और सारी रखा है। दोस्तों, उस जमाने के अंदर इस तरह जामियात इस्लामिया में तोलबा का रश होता था जैसे आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलते हुए आप हजारों की तादाद में तोलबा को देखते हैं, उनका जोशो खरोश देखते हैं। उस दौर के अंदर हर घर में आलिम पैदा होता था, हर घर में कारी मौजूद होता था, हर घर में हाफिज कुरान होता था, हर घर में जरूरियात दीन का इल्म आम होता था। माँ आलिमा होती है, बाप आलिम होता है, घरों के अंदर मुफ्ती मौजूद थे, बाजारों में कपड़ा बेचने वाले भी मुफ्ती के दर्जे पे पहुंचे हुए थे, हत्ता के बाजार के अंदर जो है वो सौदागरी करने वालों भी अरबी में मतन के साथ और सनद के साथ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका पेश कर दिया करते थे। इस कदर इल्म आम था। और जब जब उलमाए किराम दीन मतीन का काम करते रहे, आप जानते हैं जब रहमानी कुव्वतें अपना काम करते हैं तो शैतानी ताकतें अपने 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 बुरे अमल सर अंजाम देते हैं। हर दौर के अंदर रूहानी ताकतों के खिलाफ शैतानी कुव्वतें नबर्द आसमा रही हैं। करबला का वाकया सबके सामने है। जब दीन मतीन का परचम सर बुलंद करने के लिए इमाम अली मकाम करबला में है, मुस्तफा की आल करबला में है, तो यजीद अपनी सोच लेकर के शैतानी कुव्वत और शैतानी कारिस्तानियों के लिए आपके मुकाबले में आता है। लेकिन दोस्तों, उसने बंदों को शहीद तो कर दिया, उसने जुल्म जबर की दास्तान तो कायम कर दी, लेकिन जिस मिशन को संभालने के लिए नबी पाक की आल जलवागर हुई थी वो मिशन आज तक भी सलामत है। नामे हुसैन भी सलामत है और कामे हुसैन भी सलामत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हर दौर के अंदर जब भी अहले हक ने हक का परचम बुलंद किया, इनके खिलाफ साजिशें हुई, इनके खिलाफ कुव्वतों को इस्तेमाल किया गया। कभी तो ऐसा दिखाई देता है कि बड़े बड़े उलमा की खिदमत में वक्त के बादशाह बैठे हुए हैं और वो भी हल्का इल्मी के अंदर बैठ करके फैज जाब हो रहे हैं। और कभी ऐसा देखा गया कि बादशाह ने वक्त जालिम है, उलमा को अपने महल में तलब किया जाता है और उन पर जबरो जबरदस्ती करके दीन मतीन को बदलने के लिए तकाजे किए जाते हैं। फिर ऐसे मंजर भी दिखाई देते हैं कि मदारिस को आग लगा दी गई कि तुम्हारी बात को क्यों नहीं मानते। ऐसे नजारे भी नजर आए कि दरियाओं के अंदर कुतुब के बड़े बड़े खजानों को दरियापुर्द कर दिया गया कि तुम हमारी बात से एराज करते हो। ऐसे जुल्म की जबर की दास्तानें भी कायम हुई कि बड़े बड़े कुतुब खाने और ज़खायर इस्लामिया को जला के राख का ढेर बना दिया गया कि तुमने हमारी बात को क्यों नहीं माना। ऐसा वक्त भी आया कि वक्त के मुहद्दिस हैं और बादशाह वक्त उनको कोड़े लगवा रहा है। ऐसा वक्त भी आया कि वक्त के मुजद्दिद हैं, वक्त के इमाम हैं और बादशाह वक्त उनको जेलों में डाल रहा है। ऐसा वक्त भी आया
کہ وقت کے بہت بڑے محدثین ہیں، مفتی اعظم ہیں، لیکن ان کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے۔ اے علماء، اے صلحاء، اے فقہاء، اے اولیاء کی جماعت، یہ ظلم کیوں ہے؟ یہ جبر کیوں ہے؟ یہ زیادتی کیوں ہے؟ آپ کے تو ہاتھ چومے جاتے ہیں، آپ کے تو جوتے سروں کا تاج بنائے جاتے ہیں، آپ کے تو جھوٹے پانی کے اندر ہم شفاؤں کے طالب رہتے ہیں، آپ کے تو پلو کی ہوا کے لیے ہمیں رحمت کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں، اور آپ کے بدن سے لگنے والے ہاتھ باسعادت ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ظلم کیوں ہے؟ یہ جبر کیوں ہے؟ ہمیں جواب ملتا ہے، ہم مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں، ہم نبی پاک کے دین کے رکھوالے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے ہمیں علم دین کا وارث بنایا ہے، ہم اس وراثت کو سنبھال رہے ہیں۔ ہمیں عقائد بدلنے کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں دین کے اندر تبدیلی کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں فتاوی جات بدل دینے کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں ضمانت میں خیانت کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر دور کے اندر علماء نے ڈٹ کر اپنے پایا استقلال میں جنبش نہ لا کر کے وقت کے ظالم حکمرانوں سے ٹکر لے کر یہ بتایا ہے، کٹنا جانتے ہیں، مٹنا جانتے ہیں، جیلوں میں جانا جانتے ہیں، قربانیاں دینا جانتے ہیں، سولیوں پہ جھولنا جانتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے دین میں خیانت کرنا نہیں جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت۔ سامعین محترم، جو کہ ہم سب نقشبندی مجددی ہیں، نقشبندی مجددی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کون ہے؟ فرمایا سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر میں نے جو ہے مکمل میں نے سلوک پڑھا، میں نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مکمل میں نے سلوک کی منزلیں طے کی، اور جب حضرت سیدنا باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا اور میں نے سلسلہ نقشبند کو پڑھا، فرمایا تمام سلاسل میں جو مجھے بادشاہ سلسلہ نظر آیا ہے وہ سلسلہ نقشبند نظر آیا ہے۔ میں نے اس لیے سلسلہ نقشبند کو میں نے قبول کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دوستان گرامی، جب دین اکبری عروج پہ تھا اور آپ سے تقاضا کیا گیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اختصاراً جب آپ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ ہماری بات کو مان لیں اور دین اکبری کی تائید کر دیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو گردن مبارک کو پکڑ کے جھکایا جاتا ہے، فرمایا یہ جھکنے والی نہیں ہے، آپ کو سجدے کے لیے کہا جاتا ہے، فرمایا سجدہ ایک اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہمارے دین محمدی کے برخلاف ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کو قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، فرمایا ڈٹ کے رہوں گا، ان جیل خانے کے اندر قید تو آ سکتی ہے، دین اکبری کا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا جب جہانگیر کو ہتھیار ڈالنے پڑے، آپ سے معافی طلب کرنی پڑی، اور وہی جہانگیر حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا تھا، آپ کے ہاتھ چوم رہا تھا اور آپ سے معافی طلب کر رہا تھا، اور مجدد وقت دنیا والوں کو بتا رہا تھا یہ ہے مصطفیٰ کے دین کے وارث، یہ ہیں علماء ملت اسلامیہ، یہ ہیں اولیاء کاملین جو بتا گئے ہیں کہ مرنا جانتے ہیں لیکن دین اکبری کا ساتھ نہیں دیں گے، مر کر بھی بات کریں گے تو دین محمدی کی بات کریں گے۔ سامعین محترم، آج ہم نے دو زاویے بنا لیے، خانقاہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہاں پر آؤ جناب والا حصول فیض کے لیے، یہ خانقاہ ہے، یہاں پہ آؤ دم درود تعویذات کے لیے، یہ خانقاہ ہے، یہاں پہ آؤ اپنے شیخ کامل کی زیارت کے لیے، یہ کیا ہے؟ اس کو درسگاہ کہا جاتا ہے، یہاں پہ آؤ علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے، عالم بننے کے لیے، قاری بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، لیکن اس دور میں ایسا نہ تھا، وہی خانقاہ ہوتی ہے، وہی درسگاہ ہوتی ہے، وہیں پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تفسیر اور شرح پڑھائی جاتی ہے، اور وہیں بیٹھ کر آنے والوں کا تزکیہ نفس کا سامان کیا جاتا ہے، وہیں پر ظاہری علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور وہیں پہ باطنی منزلیں طے کرائی جاتی ہیں۔ لہذا اس وقت جو وقت کا عالم ہوتا تھا وہی وقت کا ولی کامل ہوتا تھا، جو وقت کا ولی اعظم ہوتا تھا وہی وقت کا مفتی اعظم ہوتا تھا، اور اس طرح خانقاہ اور درسگاہ یہ جدا جدا نہ تھے، یہ اکٹھے چلتے رہے، قوموں کی اصلاح ہوتی رہی، قوموں کی اصلاح ہوتی رہی، مصطفیٰ کریم کے دین کے رکھوالے بن کر کے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ جہاں جہاں اولیاء کرام کے قدم پہنچے ہیں وہاں وہاں آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ جہاں اولیاء کے قدم نہیں پہنچے وہاں آج بھی یہودیت کے ڈیرے ہیں، نصرانیت کے ڈیرے ہیں، وہاں آج بھی بد مذہبوں اور غیر مذہبوں کے ڈیرے ہیں۔ ارے یہ تو ہندوستان تھا، ہندوستان تو ہندوؤں کی سرزمین کو کہتے ہیں، یہاں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر نہیں ہوئے، یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے باقاعدہ مشن کا آغاز نہیں کیا۔ پھر بتاؤ وہ کون ہے جنہوں نے عرب سے اٹھا کر ہندوستان کو پاکستان بنا دیا، ہندوستان کو مسلمان
افغانستان بنا دیا، ہندوستان کو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ بنا دیا، اس ہندوستان کو اسلام کا گڑھ بنا دیا، اور ہندوستان میں اتنا دین پھیلا کہ برے صغیر پاک و ہند پر تاریخ گواہ ہے 700 سال لگاتار اللہ پاک نے مسلمانوں کو دور حکومت عطا فرمایا ہے۔ یہ فیض اولیاء کاملین کا ہے، یہ فیض حضرت داتا علی حجویری کا ہے، یہ فیض حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، یہ فیض ہر اس درسگاہ کا ہے جنہوں نے آج سے سینکڑوں سال پہلے اللہ کے ولیوں نے جنگلوں پہاڑوں اور ڈبوں کے اوپر بیٹھ کر اور تھل کے اندر بیٹھ کر اور دامان کے اندر بیٹھ کر ویرانوں میں بیٹھ کر ڈیرے لگائے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فلاح کے لیے کام کیا۔ حتیٰ کہ کوئی ہندو آیا وہ بولے نہیں، ہندو دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہوا گیا، کوئی سکھ آیا وہ بولے نہیں، دیکھا کلمہ پڑھتے ہوئے گیا، عیسائی آیا وہ بولے نہیں، دیکھا کلمہ پڑھتے ہوئے گیا۔ ہندوستان کو اگر نور ایمان سے بھرا ہے تو ماننا پڑے گا علماء ربانیین کا کام ہے، یہ اولیاء کاملین کا کام ہے۔ سامعین محترم، میں وچے رک دا ہونا بھائی بشیر باروی صاحب علامہ صاحب میرا ساتھ رسل لیکن ساتھ دیونا لے کتے گئے تو سن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استانہ علیہ پیر سواق شریف۔ چونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گفتگو کو کہیں جا کر کے سنبھال بھی نہ پاؤں اور بکھیرتا چلا جاؤں، اس لیے گفتگو سمٹ رہی ہے۔ ذرا توجہ رکھنا دوستان گرامی، اس بات کو ماننا پڑے گا ہندوستان کی دھرتی پر، پاکستان کی دھرتی پر آج جو کلمہ ہے، جو ایمان ہے، جو روشنی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا صدقہ اور ان کے قدموں کے صدقے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ میں پورے پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں کرتا، میں صرف اس ضلع لیا اور اس کے گرد و نواح کے اضلاع کی بات کرتا ہوں۔ ذرا آج سے آپ 100 سال پیچھے چلیے جائیں، پیچھے چلے جائیں، اگر اس دھرتی پر خواجہ خواجگان، بدر المشائخ، شیخ المشائخ، شہباز معرفت، شہباز ولایت حضرت خواجہ پیر غلام حسن پیر سواگ لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کا ظہور نہ ہوتا تو بتائیے کتنے گھر ہوتے جن میں آج تک اندھیرا ہوتا، کتنی دھرتی ہوتی، یہ لیا کی دھرتی ہو یا بکھر کی دھرتی ہو یا مظفر گڑھ کی دھرتی ہو یا ڈی جی خان کی دھرتی ہو یا جھنگ کی دھرتی ہو، یہ جو گرد و نواح کے اضلاع ہیں آج بھی سینکڑوں گھر آپ کو وہاں پر ایسے ملیں گے جن کے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے جن کے گھروں میں اگر ایمان کی روشنی آئی ہے تو نکاح پیر سواگ لجپال کی برکت سے آئی ہے۔ استانہ علیہ پیر سواق شریف، استانہ علیہ پیر بارو شریف۔ سامعین محترم، اس دور کے اندر اولیاء اپنا کام نبھایا کرتے تھے، اپنا کام کیا کرتے تھے، سجادہ نشین بن کر کے بیٹھ کر کے حجروں میں قید نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ میدان عمل میں نکل کر وہ دین کی خدمت کرتے تھے اور اسلام کی خدمت کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی شاہراہوں پر گامزن کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ انہی کا نگاہ فیض ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ پیر محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مرشد سے لو لگائی، جنہوں نے مرشد کی خدمت کی، جنہوں نے مرشد کے در پر رہ کر کے چاکری کی، جنہوں نے مرشد کی رضا کو اپنی رضا کو مرشد کی رضا پہ قربان کر دیا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بات آگے چلاؤں گا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ آئے اور سبحان اللہ آئے تو اس پر عمل کی تصویر بھی بننا پڑے گا۔ میں نے پوچھا جناب والا بتائیے اللہ کی محبت کس سے ملتی ہے؟ کہا جواب آیا اللہ کی محبت، دوستو نچوڑ پیش کر رہا ہوں، نچوڑ جو کچھ پڑا ہے اس کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ خدا کی محبت کس سے ملتی ہے؟ کہا خدا کی محبت اس سے ملتی ہے جو مصطفیٰ سے محبت کیا کرتا ہے۔ جتنی محبت نبی کریم سے ہوگی اتنی محبت خدا کی ملے گی۔ اگر حضور کی محبت کم ہے تو خدا کی محبت بھی گھٹے گی، حضور کی محبت زیادہ ہے اللہ کی محبت بھی بڑھے گی۔ میں نے پوچھا حضور کی محبت کیسے ملتی ہے؟ جواب ملا جتنا مرشد سے پیار ہوگا اتنا حضور سے پیار ہوگا۔ جتنا سینے میں مرشد کی محبت
محبت بڑھتی جائے گی، آقا کی محبت بڑھتی جائے گی، جتنا سینے میں مرشد کی عقیدت بڑھتی جائے گی، حضور کی عقیدت بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا سامعین محترم یہ اصول ہے، اگر بارگاہ خداوندی سے فیض لینا چاہتے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی ضروری ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ سے فیض لینا چاہتے ہو تو بارگاہ مرشد کے ساتھ اخلاص ضروری ہے، خدمت ضروری ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں پیر طریقت ہوں، میں شہباز معرفت ہوں، میرے اندر تجلیات ہے، میرے اندر اللہ کا ذکر جاری ہے، میرے اندر سلطان الاذکار کا درجہ ہے۔ مرشد کے در پر بھکاری بن کے بیٹھے رہے، خادم بن کے بیٹھے رہے، نوکر بن کے بیٹھے رہے، لنگر کی بات آئی تو لنگر کھلاتے ہیں، گارے کی بات آئی تو گارا لگاتے ہیں، اینٹوں کی بات آئی تو اینٹیں اٹھاتے ہیں، خدمت کی بات آئی تو خدمت فرماتے ہیں۔ بس مرشد نے دیکھا کہ مرید نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، مرشد نے ایک نگاہ میں تو کروڑ سے اٹھا کے توڑ پہنچا دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، استانا علیہ پیر سواگ شریف، استانا علیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ ہر دور میں مختلف فتنے اٹھتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے بندگان خاص کو ان فتنوں کی تردید کے لیے، روک تھام کے لیے ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ جب برے صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر قادیانیت، رافضیت، خارجیت، دہریت، عیسائیت، نیچریت اپنے پنجے گاڑ رہے تھے، اس وقت ان تمام باطل طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے میرے اللہ کریم نے امام اہل سنت، مجدد ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت کو عزت بخشی، جنہوں نے ہندوستان میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم کے دین پر پہرے دیے۔ اعلیٰ حضرت نے قادیانیت کے خلاف لکھا، نیچریت کے خلاف لکھا، دہریت کے خلاف لکھا، مرزائیت کے خلاف لکھا، آپ نے رافضیت کے خلاف لکھا، خارجیت کے خلاف لکھا، انگریز کے خلاف لکھا، ہندو کے خلاف لکھا، آپ نے بدعات اور خرافات کے خلاف لکھا۔ قوم کو ایک مکمل طور پہ تجدید دین کر کے خالص دین عطا فرمایا، وقت کی باطل قوتوں کو سر نگوں کر دیا، عزت رسول کا پرچم لہرایا، مصطفیٰ کی عظمتوں کے ترانوں کو عام کیا، ہندوستان کی دھرتی کو یا رسول اللہ کے نعروں سے بھر دیا۔ اختصار کے ساتھ مختصراً ایک لفظ میں اعلیٰ حضرت کا فیض بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ دینا۔ اگر پوچھیں کہ اعلیٰ حضرت کا کردار اہل سنت، اہل حق اسلام کے لیے کیا ہے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں گا کہ اگر آج کسی گھر سے کوئی بچہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، خدا کی قسم اس نعرے کے پیچھے بھی ہمیں فیضان امام احمد رضا خان نظر آ رہا ہے۔ وہ امام احمد رضا خان کہ جب آپ کو فقط اس لیے کروڑوں کے موتی پیش کیے گئے کہ حضور ہمارے نواب کے لیے چند سطریں لکھ دو، تو آپ نے موتیوں کو ٹھکرا کے جواباً فرمایا، جا کے بتا دینا کرے مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عشاء نہیں۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جنہوں نے ہندوستان پہ بیٹھ کے ہر باطل قوت کو دندان شکن جواب دے کر بتایا ہے، ہم علماء ہیں، ہم اولیاء ہیں، جب تک دم میں دم ہے مصطفیٰ کے دین کی امانت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس آستانہ عالیہ کا نام آ جائے
تو ہمارے دلوں میں ولولے جاگزی ہو جاتے ہیں. آستانہ عالیہ بارو شریف کا ذکر چھڑ جائے. سچی بات بتاؤں, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تصور ہوتا ہے آپ کسی چیز کا نام لیں گے تو آپ کے آگے ایک تصور آئے گا. مثلا لاہور کا نام لیا جائے, دنیا دار لوگوں کے سامنے مینار پاکستان کا تصور آتا ہے. دیندار لوگوں کے سامنے حضور داتا علی حجویری کے آستانے کا تصور آتا ہے. ٹھیک, ملتان شریف کا نام لیا جائے تو اولیاء کرام کے روضے نظروں میں گھومنے لگ جاتے ہیں. جب کسی شخصیت کا نام لیا جائے تو کوئی نہ کوئی تصور سامنے آتا ہے. لیکن یہ برملا کہوں گا, جب آستانہ عالیہ بارو شریف کا نام آتا ہے تو تصور میں بس ایک لفظ نظر آتا ہے جس کو غیرت کہا جاتا ہے. یہ لفظ غیرت بار بار سامنے گھومتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہر دور کے اندر مصطفیٰ کریم کے دین کے رکھوالے غیرت مند مسلمان بن کر کے بیٹھے رہے ہیں, جنہوں نے ہندوؤں کو کلمہ بھی پڑھایا ہے, عیسائیوں کو اسلام سے روشناس بھی کرایا ہے, غیر مذہبوں کو مذہب کی طرف بھی لایا ہے. لیکن جب بات آئی قادیانیت کی, جب بات آئی خارجیت کی, جب بات آئی طاہریت کی, جب بات آئی رافضیت کی, جب بات آئی نیچریت کی, تو نکل پڑے میدان میں اور کہا مریدو, پیری مریدی ہاتھ چومنے چموانے کا کام نہیں ہے, پیری مریدی مصطفیٰ کے دین کی رکھوالی کا نام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ پیر بارو شریف. دوستو, حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد باروی رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے زندگی بھر حضور کے دین کی رکھوالی کی ہے اور 1400 صدیوں میں, 1400 سالوں میں, 14 صدیوں میں جو ابھی میں نے داستان قائم کی ہے کہ مشائخ آئے, خدمت دین کی, علماء آئے, دین کی حفاظت کی, اولیاء آئے, مصطفیٰ کے دین پر پہرے دیے. جب تاریخ اسلام کے اندر کل یہ سنہری باب لکھا جائے گا اور دین کے رکھوالوں میں اولیاء ملت, علماء ملت کا نام لکھا جائے گا, تو ان ناموں میں, ان سنہری حروف میں, ان پاک ناموں کے اندر ایک نام حضرت خواجہ فقیر محمد باروی کا بھی لکھا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. جو مریدوں کے ایمانوں کا تحفظ کرتے رہے, جو جگہ جگہ ختم نبوت کے پرچم لہراتے رہے, جو جگہ جگہ ناموس رسالت کے پرچم لہراتے رہے, جو جگہ جگہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین متین کی رکھوالی کرتے رہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں اس آستانہ عالیہ کی نسبتیں عطا ہوئی ہیں. اب دوستو, آپ کی خدمات, آپ 3 دن عرس پاک ہے اور اس عرس کا یہ کمال ہے کہ یہاں آپ کو پاکستان کا ہر نامور عالم دین قبلہ حضور والا کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آئے. کیا بات ہے, بے شک. ہم تو طلباء ہیں, ہم تو عقیدت میں آتے ہیں اور یہاں آ کر کے چوکھٹ چوم کر ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. علماء وہ ہیں جو آتے ہیں اور آپ کے دل اور دماغ, قلوب و اذہان کو نور ایمان سے منور کر کے جاتے ہیں. ہم تو بس چوکھٹ کو چومنے آئے ہیں. اب سنیے گا دوستان گرامی کہ اس آستانہ عالیہ پر حضور قبلہ خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے حضور کے دین کی جو خدمت کی ہے, آپ کی زندگی, آپ کی خدمات قابل صد ہزار بار خراج تحسین کے لائق ہے. آپ پر جتنا لکھا جائے, آپ کی جتنی خوبیاں بیان کی جائیں, آپ کے جتنے کمال بیان کیے جائیں وہ کم ہیں. اگر علم دیکھتے ہیں تو علم کے شاہ سوار نظر آتے ہیں, اگر عمل دیکھتے ہیں تو عمل کی تصویر نظر آتے ہیں, اگر عاجزی دیکھتے ہیں تو عاجزی کی تصویر نظر آتے ہیں, اگر خلوص دیکھتے ہیں تو خلوص کا پیکر نظر آتے ہیں, اگر عشق رسول دیکھتے ہیں تو کشتہ عشق رسول نظر آتے ہیں, اگر دینی غیرت اور حمیت دیکھتے ہیں تو دینی غیرت کی تصویر نظر آتے ہیں. الغرض تصوف کے اندر توجہ دینا, میرے جملے کو ضائع مت
मत होने देना। तसव्वुफ के अंदर, इस्लाम के अंदर, सुन्नत के अंदर, आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के अंदर जिन जितनी खूबियां हैं, हुजूर की उम्मत के किसी भी अच्छे नेक आलिम के लिए, नेक वली के लिए, किसी कामिल शख्स के लिए जितनी खूबियां हैं, जिनको इल्म कहा जाए, हिल्म कहा जाए, जिनको अखलाक कहा जाए, जिनको किरदार कहा जाए, जिनको मजहबी गैरत कहा जाए, जिसको इश्क रसूल कहा जाए, जिसको मोहब्बत खुदा कहा जाए, जिसको मोहब्बत औलिया कहा जाए, जिसको पैरवी सुन्नत कहा जाए, ये तमाम खूबियां जब एक जगह पे इनको समेटा जाता है तो जो नाम सामने आता है ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद अल बारवी का नाम सामने नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। दोस्तों, हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा फकीर मोहम्मद अल हसनी अल बारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके कमालात, आपकी करामात, मैंने कहा 3 दिन आप सुनते रहेंगे। आखिरी चंद लम्हात में चंद अल्फाज आपकी फिक्र के हवाले से। दोस्तों, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको हमने इमाम अहले सुन्नत माना कि नहीं माना। हुजूर आला हजरत को इमाम अहले सुन्नत माना। आपने दीन पर इतना कुछ लिखा कि कोई ऐसा मौजू नहीं है जिस पर कुरान और हदीस से इस्तिदलाल करते हुए इमाम अहमद रजा खान ने सैर हासिल गुफ्तगू ना फरमाई हो। चाहे अकायद का मामला है, चाहे वो फिक्र का मामला है, चाहे वो दूसरी कौमों के साथ रवाबित और ताल्लुकात का मामला है, हर मामला पर इमाम अहमद रजा खान ने हमारी रहनुमाई फरमाई। किसी शख्स पर मुत्तफिक होने का फायदा क्या होता है? जब थोड़ा वक्त गुजरता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जब इल्म मिलता है, भांडा थोड़ा होता है और सौदा ज्यादा होता है, तो वो भांडे से सौदा उछलने लगता है, तो फिर वो अपने कपड़ों से बाहर आते हैं और जमहूर के अकायद और नजरियात से टकराते हैं। महज हुसूल शोहरत उनका मकसद होता है। तो ऐसे लोग कि जो अपने नापुख्ता इल्म की बदौलत जमहूर के मजहब से टकराएं, तो उनके सामने असलाफ की इबारात का रखना, मौजूद होना जरूरी है। वो तो नहीं समझेंगे क्योंकि जहनों में फतूर आ चुका, लेकिन कौम को रहनुमाई दी जा सकती है कि जो अकीदा आज या जो बात आज आपको समझाई जा रही है, ये हमारे असलाफ की ताकीद के खिलाफ है। और बिलखुसूस वो हमारे सलफ सालेहीन जिनको इमाम का दर्जा हासिल है। मैं आपको मिसाल दूंगा। हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ी से नीचे एक कब्जा, एक मुट्ठी दाढ़ी वाजिब करार दिया ताकीक करके। जिनको हमने इमाम माना, 1000 किताबों का मुसन्निफ माना, जिनका एक फतावा रिजविया 25,000 सफ़ात में मुश्तमिल है। कोई नया मुहक्किक आया और उसने कहा कि जदीद ताकीक है कि दाढ़ी हो चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, ये मेरी जदीद ताकीक है। मैंने कहा ये जदीद नहीं, ये यजीद ताकीक तो हो सकती है। जो हकीकी ताकीक है वो इमाम अहमद रजा खान कुरान हदीस की रोशनी में बता गए हैं। दाढ़ी वाजिब है, थोड़ी से नीचे 4 उंगल वाजिब है, इससे कम कराना भी हराम है, दाढ़ी मुड़ाना भी हराम है। अब क्या हुआ? टकरा गए। आला
आला हजरत को पसे पुश्त डाल दिया, आला हजरत की ताकीकात को माज़ अल्लाह कदीम करार दे दिया और कहा जनाबे वाला ये ताकीक हमारे सामने है। अब उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ, एक कौम ऐसी आ गई जो उसके पीछे चल पड़ी और दाढ़ियां कुतराने लगे, दाढ़ियां छोटी करने लगे और छोटी दाढ़ियों वाले इमामत के मुसल्ले पे आ गए, जुमे के खुतबे देने लग गए। अपनी नमाज भी बर्बाद, पिछलों की नमाज भी बर्बाद, अपना जुमा भी खराब, पिछलों का जुमा भी खराब। लेकिन दोस्तों जमहूर फिर भी उसी मसलक पर कायम रहे कि दाढ़ी इतनी नहीं, दाढ़ी इतनी है जो हुजूर की शरीयत है, सुन्नत है, वाजिब है। इसकी वजह क्या है? अगर ये ताकीक इमाम अहमद रजा खान की मौजूद ना होती आज उम्मत इंतिशार का शिकार हो जाती। यही वजह है कि इमाम अहले सुन्नत आज भी हमारे नजरियात की भी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे अकीदे की भी हिफाजत कर रहे हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों आज फी ज़माना एक नया फितना उठा। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे प्यारे सहाबा किराम और आका नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे अहले बैत किराम, दोस्तों इनमें फर्क पैदा करने की कोशिश की गई। राफजियत के घरों से ऐसी आवाज आए तो दोस्तों ये बात मानने वाली है, क्योंकि उस कौम का काम ही यही है कि आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम की मुखालफत। लेकिन अहले सुन्नत कहलाने वाले, बरेलवी कहलाने वाले अगर घरों से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल के खिलाफ बात आएगी तो गरेबान पकड़ा जाएगा कि तुम अपने इमाम की ताकीक के खिलाफ जा रहे हो। और अहले सुन्नत के किसी घर से अगर हुजूर के सहाबा किराम के खिलाफ आवाज उठेगी तो उसकी गर्दन पे हाथ रखा जाएगा कि तुम ताकीक के इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान से बाहर जा रहे हो। दोस्तों यही वजह है इमाम अहले सुन्नत आज भी हमारे अकायद और नजरियात का तहफ्फुज कर रहे हैं। मेरी ताकीक ये है, मेरी ताकीक ये है, मेरी ताकीक ये है। चिट आती है दोस्तों, सवाल आता है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक क्या ख्याल है? मेरी ताकीक ये है, मेरी ताकीक ये है। मैंने कहा तेरी ताकीक छोड़, ये बता इमाम अहले सुन्नत की ताकीक क्या है? अरे कोई मसला है जो मेरे इमाम अहले सुन्नत ने अधूरा छोड़ा हो? हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी कौम को यही अकीदा दिया है, नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान का जुज़्व है, ईमान का हिस्सा है। नबी पाक की अज़वाज मुतहरात, आपकी आले पाक, उनकी मोहब्बत लाज़िम और ज़रूरी है। और नबी की आल का इससे बढ़कर और क्या हक हो सकता है कि जब नमाज में बैठते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, कि तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक आले मुहम्मद को खिराज अकीदत पेश नहीं कर लेते, जब तक नमाजों में उनकी तरफ रुख ना किया जाए, अकीदतें निछावर ना की जाए, सलाम की गालियां पेश ना की जाए, अपनी अकीदतों पे गवाही ना दी जाए, उस वक्त तक तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। चाहे कि कोई बंदा हुजूर की आल के लिए, अहले बैत के लिए, आपकी अज़वाज के लिए कोई हल्का लफ्ज इस्तेमाल करे। और क्या नहीं पड़ा कि मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ये ताकीक फरमा के गए हैं कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा किराम अल्लाह की तरफ से जन्नत का वादा दिया गए हैं, तमाम साले हैं, नेक हैं, साहिब ईमान हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। निस्बत रसूल ने उनको पूरी उम्मत से बुलंद कर दिया है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने वाज़ेह तौर पे उसको जहन्नम का कुत्ता करार दिया, जो शान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। अब क्या हुआ, एक कौम हुजूर की आल की आड़ में साहबा की दुश्मन बनी, एक कौम हुजूर के असहाब का नाम लेकर आले नबी की दुश्मनी बनी। ऐ इमाम तुझे सलाम, अहले सुन्नत के इमाम तुझे सलाम, इमाम अहमद रज़ा खान तुझे सलाम, जिन्होंने तेरा पल्ला थाम लिया, तेरा पल्ला पकड़ लिया, तेरे संग लग गए, तूने ऐसा इश्क का जाम पिलाया है कि दिल इश्क मुस्तफा से रोशन है। एक हाथ में सहाबा का
ہے، ایک ہاتھ میں حضور کی آل کا دامن ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شان اعلی حضرت، شان امیر معاویہ، شان صحابہ، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ غریب نواز۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو، حضور اعلی حضرت امام اہل سنت کی بات چھڑی تو میں یہ گزارشات کرتا جاؤں۔ اعلی حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی بھی ایسا شخص جو حضور کی شریعت اور سنت کے خلاف ہے، اس کا عمل خلاف ہے، وہ قابل بیعت نہیں ہے۔ جو غیر عالم ہے وہ قابل بیعت نہیں ہے۔ جس کا سلسلہ طریقت غیر متصل ہے وہ بیعت کے قابل نہیں ہے۔ جو عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کی تمام جزیات اور کلیات کا تابع نہیں ہے وہ بیعت کے قابل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے غیر عالم، جاہل یا بے عمل کو اپنا پیر منایا، یہ اہل سنت کی تعلیمات نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ دوسری گزارش، حضور اعلی حضرت نے مزارات پر حاضری کے باقاعدہ رسائل مرتب فرمائے جن میں بار بار تعلیم دی ہے کہ مزار پہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر کہیں سجدہ ہو رہا ہے یہ محض جہالت اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اہل سنت کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ مزارات پر بے پردہ عورتوں کا آنا، بنسور قرارنا، فحاشی اور ارجانی کی بھرمار کرنا، یہ تعلیمات اہل سنت، تعلیمات اسلامیہ، تعلیمات سواد اعظم کے بالکل خلاف ہے، شریعت مطہرہ کی بغاوت ہے۔ اہل سنت کا کوئی عالم اور کوئی بھی ذمہ دار آدمی اس کی تصدیق اور تائید کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے جس کے بلبوتے پہ اہل سنت کو بدنام کیا گیا اور کئی کثیر لوگوں کو دین سے دور کیا گیا۔ حاضرین محترم، میرے آقا امام اہل سنت نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی۔ وہ بدعات، وہ خرافات جو ہندوؤں کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے ہمارے اندر سرایت کر آئی تھی، آپ نے ان کا بھی قلع کما کیا۔ ہر محاذ پر ہمارے دین کی محافظت کا آپ نے سامان کیا ہے۔ اور قصہ مختصر بات اختتام پذیر کرتے ہوئے میں آپ کو برملا کہنا چاہتا ہوں، جتنے علماء کی زیارت اس آستانہ عالیہ پر ہوتی ہے اور پاکستان کے کسی آستانے پہ اتنے علماء کا دیدار میسر نہیں آتا۔ خواجہ خواجگان حضور خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 20 دروس اسلامیہ، جامعات اسلامیہ کا قیام کیا ہے، ہر سال وہاں سے سینکڑوں علماء اور سینکڑوں حفاظ اور قرہ حضرات اور جامعات للبنات سے سینکڑوں طالبات، عالمہ، فاضلہ، قاریہ، حافظہ اس قوم کو تحفے کے طور پہ اصلاح امت کے لیے عطا کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے عالم فاضل، بڑے بڑے مسند رشید جب آستانہ عالیہ بارو شریف پہ آتے ہیں تو یہاں پہ غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے نظر آتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے تو جواب ملتا ہے، ہمارے اندر جو باطن اور ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ پیر خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی کا کرم نظر آ رہا ہے۔ آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ اور جس زاویے پہ میں اختتام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آستانے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہزاروں علماء
یہاں کے مرید ہیں. ہزاروں علماء بے شک آستانہ عالیہ بارو شریف کے مرید ہیں، جن میں محدثین بھی ہیں، شیوخ الحدیث، جن میں صدر المدرسین بھی ہیں، دار الافتاء کی مسند پر بیٹھے ہوئے مفتیان کرام بھی موجود ہیں، بے شک اور مدرسین لا تعداد. بے شک ایک پڑھانے والے کی کرامت ہوتی ہے کہ جو ان سے پڑھتا ہے وہ مدرس بن کے نکلتا ہے. عالم بن کے نکلنا اور بات ہے، مدرس بننا یہ خاص بات ہے. اور وہ لوگ چند گزرے ہیں پاکستان میں. حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، حضور شیخ القرآن علامہ منظور احمد صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور قبلہ غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ. اس طرح چند نام ہیں. بے شک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. استاد الاساتذہ ہیں، استاد العرب والعجم ہیں، علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے عالم نہیں بنائے، مدرس پیدا کیے ہیں. بے شک جب وہاں سے فراغت پاتے ہیں تو آگے جا کر کے مسند تدریس پہ برجمان ہو کر اول سے کر آخری کتب تک پڑھاتے ہیں. اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو مدرس کا کمال ہوتا ہے، استاذ کا، اور ایک شیخ کی نگاہ کا کمال ہوتا ہے. یہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نگاہ فیض ہے کہ جو آپ کے مریدوں میں سے درس میں گیا وہ مدرس بھی نکلا، اور مدرس بننے کے بعد اپنی جامعہ اپنا مدرسہ بنایا اور وہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہا ہے. بے شک. اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ تمہید تھی. اب مدعا کیا ہے؟ اتنے علماء، اتنے مفتی، اتنے شیوخ الحدیث جن کے چوکھٹ کے منگتے ہوں، چوکھٹ کے، اور فقیر کی گردن یہاں جھکی ہو، نظر یہاں، وہ نظر اٹھائے بھی نہ. کسی اور کو تو رتی ملتی ہے نا، یہاں ہو جاتا ہے، یہاں. ارے کیا ہوا؟ کہا بس کچھ کرنٹ آیا ہے، سنبھالا ہی نہیں جا رہا. وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجذوب کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ ایک محبت کی تجلی دیتا ہے نا تو بندہ کمزور ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، مجذوب ہو جاتا ہے. فرمایا یہ مجذوب بھی وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک قطرہ برداشت نہیں کر سکتے. ایک فقیر باہو ہے جو دل میں خدا کے عشق کا سمندر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور فرمایا پی گیا، پچا گیا. اور ابھی قبلہ استاد العلماء علامہ پیر احمد حسن رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ جناب والا حضرت پیر سواگ لجپال کا یہ قول ہے کہ اے پیر بارو، تو کوئی ریت کا ٹیلا ہے، میں جتنا دیتا گیا تو پیتا گیا، جتنا دیتا گیا سنبھالتا گیا. میں بات اپنا مدعا پیش کرنے لگتا ہوں پھر کہیں اور نکل جاتا ہوں. ذرا توجہ دینا دوستو. اتنے شیوخ الحدیث، اتنے مفتیان کرام جن کے قدموں میں بیٹھے ہوں اور جناب والا گردن پھر بھی جھکی ہوئی ہو، عاجزی کا یہ عالم ہو، لیکن اندر دیکھو غیرت دیکھو، حمیت دیکھو، مسلک کا درد دیکھو. فرماتے ہیں اے میرے مریدو، اے میرے مریدوں میں بڑے بڑے علماء، واعظین، مدرسین، تم میرے مرید تب تک ہو جب تک امام اہل سنت امام محمد رضا خان کی تعلیمات پہ قائم دائم رہو گے. اگر مسلک اہل سنت سے ہٹو گے، مسلک اعلی حضرت سے ہٹ جاؤ گے، تعلیمات اعلی حضرت سے ہٹ جاؤ گے، آستانہ عالیہ بارو شریف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس آستانے نے دین کی بقا کے لیے امام اہل سنت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اپنی وسعت قلبی کے لیے، مریدین کے عقائد ایمان کے تحفظ کے لیے بتایا ہے کہ اگر نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو قیامت تک امام احمد رضا خان کی تعلیمات کا دامن مت چھوڑنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف. آدھی تقریر ہو گئی، آدھی تقریر انشاءاللہ اگلے سال زندگی باقی رہی تو
اللہ پاک عزت برکت قائم دائم رکھے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔